ہاں جی، السلام علیکم۔ اچھا جی، یہ مین ویڈیو دیکھنے سے پہلے گروپ لائف انشورنس کے دوست بار بار فون کرتے ہیں تو مجھے وہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا وہ بل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ بل پیش بھی ہو گیا تھا اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے میں رائے کے لیے پیش ہوگا اور پھر سینٹ میں پیش ہوگا اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب دستخط کریں گے اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر وہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہ مین آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 90% ہمیں اس میں کامیابی مل گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہو کہ یہ قانون بن رہا ہے، یہ دیکھیں نا قانون بن رہا ہے جس میں سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو دوست جنہوں نے اپلائی نہیں نہ کیا، جنہوں نے میرے پاس فائل اپنی جمع نہیں کی، درخواست نہ دی، ان سے ہے کہ وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور ان کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو ان کو پھر کئی دفعہ وہ فائدہ نہیں بھی ہو سکتا نا۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے ہم نے شناختی کارڈ منگوانا ہے، ریٹائرمنٹ کا لیٹر ہے، تھوڑی سی فیس بھی ہے۔ آپ مین کیس میں آپ کے شامل ہونے کا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا، آپ مجھے کال کریں 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے نا، یہ لازمی ہے۔ یہ جن دوستوں نے اپلائی نہیں کیا، پنجاب کے ملازمین اور جو فیڈرل کے ہیں پورے پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ اس ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ رابطہ قائم کریں۔ ٹھیک، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ بہت خوبصورت موسم۔ جب ہم اٹھے ہیں تو جناب یہ بارش ہو رہی تھی اور آج لاہور میں بارش ہوئی ہے۔ اس دن بھی لاہور میں ہوئی تھی لیکن لاہور کے چند شہروں علاقوں میں ہوئی تھی، لیکن آج یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور ہم ادھر انجوائے کر رہے ہیں بارش میں۔ اور صبح اچھی بارش تھی، ادھر ہلکی پھلکی موسیقی تو لگی رہتی ہے لیکن اچھی بارش تھی۔ یہ ہمارے کبوتر اور پرندے بھی خوش ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جی وکیل صاحب گھر ہیں، ہمیں آج خاص چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ کیا ملے گا بھئی؟ چاول ملیں گے، چڑیا چاول کھانے ہیں۔ بتاؤ، کل یہ چاول کھا رہی تھی بڑے شوق سے، یہ سفید چڑیا اور یہ اب اکیلا رہ گیا طوطا، یہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ اور وہ نیچے بٹیرا بول رہا ہے، دیکھیں بٹیرا بول رہا ہے، بٹیرا یہ۔ ٹھیک ہے، تو لو جی، خبریں تو بہت ہیں ہمارے پاس اور سب سے زبردست جو خبر ہے نا آج، وہ ہے جناب علی ہمارے اس کی پریس کانفرنس۔ سر جی بہت حکومت کے خلاف ہی کر دی ہے پریس کانفرنس میاں جوید لطیف صاحب نے۔ میاں جوید لطیف صاحب کو آپ پتہ ہے نا، بڑے انقلابی بندے ہیں۔ انہوں نے جناب حکومت کو بڑے آڑے ہاتھوں لی ہے، اپنی حکومت کو۔ اس نے کہا جی قوم کو صحیح کیوں نہیں بتاتے کہ یہ مذاکرات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، یہ مقصد ہے آپ کا۔ یہ میاں جوید لطیف نے آج بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا جی عالمی ادارے جو ہیں ان کو جب بے نظیر شہید ہوئی تھیں، آج ان کی شہادت کا دن ہے، اس وقت ان کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے؟ جب غزہ اور فلسطین اور کشمیر کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں ان کو غزہ نہیں آتا؟ حکومت دباؤ کیوں برداشت کر رہی ہے؟ قوم کو صحیح بتایا جائے کہ حکومت جو ہے نا کیا کرنے جا رہی ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا میں دیکھ رہا تھا وہ لکی مروت کا ایک بیان آیا ہوا تھا ٹی وی کے اوپر کہ جناب جب پچھلی دفعہ یہ دھرنے میں آئے 24 نومبر کو تو ان کو کہا گیا کہ جناب آپ سنجانی میں رک جائیں، ہم 20 جنوری کو عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ کیوں کر دیں گے بھائی رہا؟ یہ ویسے اس سلسلے میں تو آپ کو پتہ ہے میں بھی حکومت کے اوپر بہت ہی وہ ڈٹا ہوا ہوں کہ جناب یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ابھی فیصلہ مؤخر کیا ہے، جو فیصلہ آنا تھا عمران خان کے خلاف 23 دسمبر کو، وہ کیوں مؤخر کیا ہے؟ یہ میاں جوید لطیف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر نون لیگ نے یہ نہ کیا تو نون لیگ میں جو ہے نا رانا ثناء اللہ، میں آپ کو بتا دوں، یہ میاں جوید لطیف، طلال چودھری، سعد رفیق، یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا، یہ پھر نون لیگ سے علیحدہ ہو جائیں گے، چاہے فارورڈ بلاک بنائیں یا جو بھی بنائیں۔ آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں
یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ حکومت اتنی ڈھیلی ڈھالی حکومت ہے کہ اندر سے وہ گالیاں دے رہا ہے۔ میاں جوید لطیف نے اور کیا کہا ہے پتہ ہے؟ اس نے کہا یہ جو سول نافرمانی کا عمران نے آرڈر کیا ہے نا، یہ 9 مئی اور 26 نومبر سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ زیادہ ہے، پوری بغاوت ہے اس کے اوپر جناب، وہ پوری بغاوت، اس نے بغاوت کا اعلان کیا ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ الٹا یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا۔ یہ بالکل ڈھیلے، حکومت میں رہ کے یہ ڈھیلے ہوئے ہیں اور عمران خان جو ہے ان کی حواسوں پہ چھایا ہوا ہے۔ عمران نے کہا جی کہ میں نہ بنی گالا جاؤں گا، نہ زمان پارک جاؤں گا، میں اپنے جیل میں ہی رہوں گا۔ یہ اس نے ان کو جو ہے نا وہ سمجھا دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں باہر ویڈیو بنا رہا تھا کیونکہ بجلی گئی ہے سر جی، تھوڑی سی وہ بارش آئی ہے اور بجلی صاحب جو ہے وہ بجلی چلی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، بجلی چلی گئی ہے، تھوڑی سی بارش سے بجلی چلی جاتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اور ابھی شہباز شریف صاحب کا آیا تھا کہ گیس کی پریارٹی ہمارا اولین ترجیح ہے، اگر یہ اولین ہے نا تو پھر دوم بھی بتا دو، سوم بھی بتا دو، کیونکہ گیس تو نہیں آ رہی۔ آپ کی جو اولین ترجیح ہے نا اس میں گیس نہیں آ رہی۔ ابھی یقین کرو مشکل سے ناشتہ بنایا ہے، صبح مشکل سے ناشتہ بنایا ہے، تو یہ گیس وغیرہ بہت بڑے مسئلے ہیں سر جی، نہ سردیوں میں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں بجلی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایسی باتیں کریں۔ تو میاں جوید لطیف صاحب کی باتوں کا نوٹس لیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور یہ حکومت عوام کو بتائے کہ ہمارے کیا ہمارے اوپر دباؤ ہے، کیوں مذاکرات شروع کیے ہیں؟ میاں جوید لطیف اس کے خلاف ہے، طلال چودھری اس کے خلاف ہے، جو میں نے نام لیے ہیں نا آپ کو پہلے، یہ سارے لوگ ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ یہ عمران کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ قوم کا مجرم ہے۔ پہلے ایک دفعہ شہباز نے کہا تھا کہ اگر عمران خان معافی مانگ لے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور وہ کوئی تیرا مجرم ہے شہباز، وہ تیرا مجرم ہے کہ تو اسے چھوڑ دے گا؟ تو پہلے جیسے مسجد نبوی کے بندے وہ چھڑوا کے لے آیا جنہوں نے گستاخی کی تھی۔ ہمیں ایسی تیری نرم پالیسیاں نہیں چاہیے، بالکل ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے۔ یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون میں دراڑیں پڑیں گی۔ یہ آج میاں جوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے نا، اس کو آپ بارش کا پہلا قطرہ سمجھیں۔ یہ صرف فوج ڈٹی ہوئی ہے تھوڑی بہت جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ حکومت نے اتنا سا کام نہیں کیا، اتنا دیکھ رہے ہیں، اتنا سا۔ ان کو یہی کہا تھا کہ اس عمران خان کو اسلام آباد جیل سے، اڈیالہ جیل سے کہیں منتقل کر دو، یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں قسم نہیں اٹھا رہا، روزانہ اور ہر وقت ملاقات ہو رہی ہے۔ کل وہ کہہ رہے ہیں پہلے 1.5 گھنٹہ امین گنڈا پوری کی ملاقات ہوئی ہے عمران سے، اس نے اوکے کیا ہے، تو انہوں نے گنڈا پوری کو ملاقات کر کے عمران خان نے اوکے کیا ہے، تو یہ والے جو حامد رضا اور یہ سارے ملے ہیں نا، یہ ملے ہیں دوبارہ، سلمان اکرم وغیرہ، یہ ورنہ اس نے ملنا ہی نہیں تھا۔ اس نے امین گنڈا پوری نے کہا نہیں ملو ان کو، کیونکہ یہ لکی مروت نے یہ کہا ہے دوسرے بیان میں کہ اصل اس وقت پی ٹی آئی کو جو ہے وہ امین گنڈا پوری چلا رہے ہیں، اس کے قبضے میں۔ کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، وہی عمران کر رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی کل بھی عمران خان نے کہا ہے کہ میری جو سول نافرمانی والی تحریک ہے وہ میں واپس نہیں لوں گا۔ تو پھر آپ کس بات کے مذاکرات کر رہے ہیں یار؟ یہ حکومت گرتی جا رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نکمی حکومت ہے بالکل، اور یہ سیاسی طور پہ فیل ہے، سیاسی طور پہ، میں معاشی طور پہ نہیں کہہ رہا، سیاسی طور پہ فیل ہے۔ عطا تارڑ اور یہ سارے جو گروپ ہے نا، یہ چمچوں کڑچوں کا، یہ بالکل صحیح کام نہیں کر رہے۔ اگر صحیح کام کر رہے ہوتے تو کہتے بھائی قانون کے مطابق ہی کارروائی ہوگی۔ اب 9 مئی کے اوپر یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، ادھر سے فوج نے سزائیں دے دی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، اس بات پہ بھی فوج شہباز شریف کے خلاف ہے کہ یہ کوئی بھی ایکشن لینے سے گریز کرتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں لینا۔ عمران نے سیدھا طالبان کے حق میں بیان دیا ہے کہ آپ نے صوبہ پاکستیہ میں افغانستان میں گھس کے
جو کیوں جناب اس کو حملہ کیا آپ نے. ٹھیک ہے نا, یہ صورتحال ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی نرم پالیسی ہے نا, یہ اس کو لے جائے گی. یہ اتنی نرم ہو جائے گی کہ یہی پھر دلدل بن جائے گی اور اسی دلدل میں حکومت پھنس جائے گی. یہ اتنی نرم ہو جائے گی. ان کو کوئی عقل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک چھرا اور تلوار لے کے کھڑا ہے اور اس کو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. ملزموں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. فوج نے ایسے سزائیں دے دی ہیں. آپ مذاکرات میں ان کا پہلی شرط ہی یہی ہے. پہلی شرط ہی یہی. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھائی کس چیز کے مذاکرات ہوتے ہیں. کوئی اہم بات ہو تو اس کو لے کے بڑھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ چیز ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی, یہ کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہ 9 مئی کے ملزم ہیں. میاں جوید لطیف صاحب کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں. ہم سب. میاں جوید لطیف صاحب جو ہے نا, وہ ویسے پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے. سمجھ گئے ہو. اب آپ کو کیا بتائیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کے خلاف چل رہی ہے حکومت, یہ مریم نواز کی پالیسیوں کے خلاف چل رہی ہے, اور شہباز شریف چاہتا ہے کہ میرا جتنا وزیر اعظم کا ٹینور لمبا ہو سکتا ہے نا ہو جائے. ورنہ کوئی اور ہوتا تو پیپلز پارٹی کو بھی سناتا. یہ گورنر نہیں ہے, اس نے دے دی ہیں. سینٹ کے چیئرمین دے دیے ہیں. صدر پاکستان دے دیے. اس نے کیا کیا ہے بتائیں, کیا کیا ہے اس نے؟ باقی اس نے ساری 4 وزارتیں تو اس نے ایم کیو ایم کو دی ہوئی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا یہ کیسے حکومت چلا رہا ہے. چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. وہ آپ نے شعر سنا ہوا ہے نا, پرانی بس کو مرمت شرمت کرا کے اس کے پیچھے لکھ دیا کہ نہ خوبی انجن نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. یہ بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے.